अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए लेके आते हैं नया प्रोग्राम नए मौजूआत के साथ। आज का प्रोग्राम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखने की कोशिश करिएगा, बहुत अहम है क्योंकि इसमें कुछ तो मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि क्या हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ है मेरे पास आज आपको दिखाने के लिए। मसलन मैं आपको बताऊं कि आपको मैं एक ऐसे दूध के पैकेट की फुटेज दिखाता हूं। सबसे पहले एक दूध जो हमारी शहरों में बिक रहा है, और जब आपको इसकी फुटेज दिखाऊंगा तो आप ये देखेंगे ये वो दूध है जो मेरे बच्चे पीते हैं, आपके बच्चे पीते हैं, जो हम सबके बच्चे पीते हैं यहाँ पे। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें मिलावट होती है। मैं आपको इसकी फुटेज में दिखाता हूँ कि कैसे पाउडर में पहले पानी डाला जा रहा है, उसके बाद दूध में चिकनाई के लिए बनस्पति घी मिक्स किया जा रहा है, उसके बाद मतलूबा सफेद दूध हासिल करने के लिए हेयर रिमूविंग पाउडर जो है वो इसमें मिक्स किया जा रहा है, और फिर उसकी थिकनेस को बरकरार रखने के लिए इसमें यूरिया खाद जो है वो डाली जा रही है, और फिर ये दूध जो है ये आपके और हमारे घरों तक पहुंच रहा है। इतनी बड़ी फूड एडल्ट्रेशन मैं आपको सिर्फ दूध के मुतालिक आज नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये टॉफीज और कैंडीज जो आप लोग अपने घरों में खा रहे हैं और जो हमारे इर्द गिर्द बिक रही हैं, फैक्ट्रीज में बन के बिक रही हैं, वो आपको दिखाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि गोश्त किस तरह का आप और हम खा रहे हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। और मेरा आज का जो सवाल है वो उन तमाम सरकारी एहलकारों से है कि जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो मुझे कहते हैं कि वो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन अगर हमारे कैमरे या औरों के कैमरे जो है इनको जगह जगह जाके पकड़ रहे हैं और वो तब भी काम हो रहा है, तो क्या ये एहलकार अपना काम कर रहे हैं कि ये उनके साथ मिले हुए हैं, या ये बिल्कुल ही गफलत का शिकार है? इसका फैसला तो आप कर सकते हैं, कोई आला अदालत कर सकती है। मेरा काम तो एक्सपोज करना है, मेरा काम आपके सामने बेनकाब करना है, वो मैं कर रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर आज की जो है वो ये है कि मीर शकील और रहमान जंग और जियो के जो रूह रवां हैं, उनके लिए एक आज आला तरीन अदालत ने उनको 26 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उनको 11 लाख रुपए का जुर्माना किया है उनके लिए, और उनकी जितनी जायदाद है उसको जब्त करने का अहकामात जो हैं वो जारी किए हैं, उनके पासपोर्ट जब्त करने के अहकामात जारी किए हैं। लेकिन मीर शकील और रहमान जो मुतअद्दिद बार अदालत के अहकामात के बावजूद हाजिर नहीं हुए, जबकि वो यहाँ बहुत अरसे से हैं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद और लाहौर में फिर रहे हैं, और अदालत ने उनके लिए इश्तिहारात भी छापे। ये नहीं मुझे पता उनके अखबार में छपा है कि नहीं, लेकिन छपे बहरहाल के बादआलत जनाब राजा शहबाज खान साहब एडमिनिस्ट्रेटिव जज इंसदाद दहशत गर्दी गिलगित बल्तिस्तान, और ये इश्तिहार जो है वो छपा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें उनकी तस्वीर भी हैं, और उनको मुतला किया गया बार बार कि वो अदालत में हाजिर हों। लेकिन हम सबको सबक देने वाले कि अदालतों का एहतराम करना चाहिए। खुद मीर शकील और रहमान जो हैं इन अदालतों के डिफॉल्टर हो गए और वहाँ एक भी पेशी में नहीं गए। उनके पहले वारंट्स जारी हुए, फिर नाकाबिल जमानत वारंट जारी हुए, आज ये अहकामात भी आ गए, और इस वक्त भी वो इस्लामाबाद के एक होटल में मौजूद है, वहाँ रिहाइश पजीर हैं। लेकिन हुकूमत के जितने झैली इदारे हैं वो सारे उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि किसी तरह हम उनको अरेस्ट नहीं हमने करना, उनका पासपोर्ट नहीं लेना, उनका नाम ECL पे नहीं डालना, ताकि उनकी आमदोरफ्त में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम लोग अपनी आला तरीन अदालतों के अहकामात नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा? और अगर हमारे ऊपर जो उनकी एक मॉरल अथॉरिटी है हम उसको बावर नहीं कराते, उसको रिकग्नाइज नहीं कराते, तो कौन करेगा? जो हुक्मरान हमें बताते हैं कि अदलिया के फैसले इंतहाई मुकद्दम हैं और काबिल एहतराम हैं, अगर वो खुद उन फैसलों का एहतराम ना करें और उनकी खुल्लम खुल्ला बगावत करें, तो उनके मुतल्लिक हमारा आइन और कानून क्या कहता है? ये भी बड़ी सोच की बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मीर शकील और रहमान आपने ये इश्तिहार दिया था, याद करें, अपने अखबारात में आपने ये इश्तिहार दिया था। आपने कहा था खुला चैलेंज इमरान खान को, मुबशर लुकमान को, जैद हामिद को, कि हमारे खिलाफ एक भी गलत बात साबित कर दो, हम आप खुद जियो चैनल बंद कर देंगे। आज एक आला तरीन अदालत ने आपके वारंट निकाल दिए हैं, आपको 26 साल कैद की सजा सुना दी, आप कन्विक्टेड हो गए उसकी वजह से। तो अब आप अपने इश्तिहार का पास करते हुए, इस इश्तिहार का पास करते हुए
खुद बंद कर दें। रह गई सबूतों की बात, तो मीर साहब ये कुर्सी 1 साल से ज्यादा हो गया, अब 1 साल से कुछ हफ्ते ज्यादा हो गया आपके लिए मैंने खाली छोड़ी थी, आपको मौका दिया था कि आप यहाँ पे आए अपना मौक़िफ़ पर बयान करें, लेकिन अब आई एम वेरी सॉरी, अब मैं आपका मौक़िफ़ इसलिए नहीं ले सकता कि आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। मैं पहले भी ये गलती कर चुका हूँ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का मैं कर चुका हूँ, अब मैं इंशाल्लाह दोबारा गलती नहीं करना चाहता वो, लेकिन सबूत बहरहाल मेरे पास बहुत ज़्यादा है आपके खिलाफ। जब आप चाहेंगे अदालत में आके आप आएँ तो सही और फेस करें, मैं सबूत मैं लेके आऊँगा। जो पाकिस्तान की जौन सी भी आला तरीन अदालत, हर अदालत मेरे लिए आला तरीन काबिल एहतराम है, मुझे हुक्म देगी मैं इंशाल्लाह आऊँगा और मैं आपके खिलाफ ये सबूत वहाँ पे लेके आऊँगा। एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि एबोला वायरस जो है सबसे पहले तो कहीं पे शुरू हुआ ज़ायरे में या साउथ अफ्रीका में, लेकिन अब वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उसको बड़े एक तरीके से छुपाया जा रहा है और एतराफ़ नहीं किया जा रहा, और उसके ऊपर जिसे कहते हैं मट्टी डालो, ये पता ना चले लोगों को हमारी गफलत से क्या हुआ। आज हम एबोला वायरस की कहानी आपके लिए लेके आएंगे। एक बात जो मैं हमेशा करता हूँ, लोग कहते हैं कि पता नहीं ये 2 चैनल्स की लड़ाई है या एक अखबार की लड़ाई है या एक सहाफ़ी को जॉब चाहिए या उसको बड़ी बेहतर जॉब चाहिए इसकी लड़ाई है। नहीं, मैं आज पाकिस्तान के तमाम मीडिया के मुतालिक बात कर रहा हूँ। मैं एक चैनल एक अखबार के मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं उसमें ARY को भी शामिल करता हूँ। अगर ARY इन गलतियों का मुर्तकब होता है तो फिर वो भी, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। हर उस चैनल से जिससे मेरी वाबस्तगी हो या हो सकती हो, अगर वो ये गलत काम करे या अखबार, तो उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि उसको कानून के दायरे में ला के सजा मिलनी चाहिए। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पाकिस्तान के कितने अखबार नजर आएंगे जिनमें तावीज़ गंडों के इश्तिहारात हैं, जिनमें रूहानी अमलियात वालों के इश्तिहारात हैं, काला इल्म और सिफली इल्म के तोड़ करने वालों के इश्तिहारात हैं, गुर्दे के शर्तिया इलाज के इश्तिहारात हैं, शुगर की बीमारियों के इश्तिहारात हैं। आपको पता है, मुझे पता है कि वो गलत है और वो सही नहीं है। उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने NOC नहीं दिया हुआ, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने NOC नहीं दिया हुआ। ये बिजनेसेस हमारे नाक के नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, ना वो टैक्स देते हैं, ना वो लाइसेंस फी देते हैं, ना वो रजिस्ट्रेशन होती है, और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। महबूब तुम्हारे कदमों में, सास जो है उसको गुलाम बना लो, प्राइस बॉन्ड निकाल लो, ये कर लो। मैं आपको चंद एक इश्तिहारात आपके स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि 2011 में एक जाली पीर के मुतालिक यानी जो स्कैंडल सामने आया कि उसने 300 खवातीन के साथ ज्यादती की, 300 खवातीन की उसने इस्मत दरी की, लेकिन उसके साथ क्या हुआ आज तक मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे भी मुतला कीजिएगा। इसी तरह यहाँ पे रोज लोगों को साथ जालसाजी करने वाले जो खुद गलाजत के अंदर रहते हैं, वो रूहानी अमलियात का दावा करने वाले, उन लोगों के जब हम इश्तिहारात छापते हैं या अगर हम उनके इश्तिहारात अपने चैनल्स पे दिखाएं तो फिर हमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है, क्योंकि मुआशरे की ये वो बुराइयां जिनको असल में हमें बेनकाब करना है। और हम यहाँ पड़े हुए हैं अजीब किस्म की तकरार में, 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, 22वीं तरमीम के ये आ गया तो वो चला गया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो सोशल ईवल्स हैं हमारे, उनके ऊपर हम आंखें बंद करके बैठे हैं, क्योंकि वो हमें पैसे देते हैं, वो हमें जो हमारी जॉब्स को मजबूत करते हैं। अब वक्त आ गया कि हमें बताना है कि अगर ये मेरे पास पानी है और ये मैंने बोतल का पानी पी रहा हूं तो ये मिनरल वाटर नहीं है। मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, अभी इंशाल्लाह थोड़े दिन में नाम भी लेना शुरू हो जाऊंगा कि ये बॉटल्ड वाटर जो है ये ट्यूबवेल का पानी है, ये मिनरल वाटर नहीं है। यहाँ पे पानी जो है वो पेट्रोल की कीमत पे लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं कि तुम इश्तिहार क्या दे रहे हो। यहाँ पे वेजिटेबल से आइसक्रीम बनाने को हम आइसक्रीम कहते हैं, जबकि कोर्ट्स कह चुके हैं उनको कि तुम अपने साथ आइसक्रीम नहीं लगा सकते। वो लगाते नहीं, लेकिन आम फहम में डिस्ट्रीब्यूशन में कहते हैं हम आइसक्रीम बेच रहे हैं, वो आइसक्रीम नहीं है। ये तमाम तर चीजें हमारे माशरे में जो हो रही हैं, क्या इसको CIA इसका जिम्मेदार है? क्या FBI इसका जिम्मेदार है? क्या मोसाद इसका जिम्मेदार है? क्या ये सऊदी अरेबिया और ईरान की प्रॉक्सी वॉर हो रही है? क्या ये चाइना की वजह से हो रहा है? ये किसी और की वजह से हो रहा है? गैर मुस्लिम की वजह से हो रहा है? नहीं, ये हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम
आंखें बंद करके इनको इजाजत देते हैं। ARY के बहुत बड़ा एंकर, बहुत बड़ा नाम इकरार ने खुद मुझे बताया कि उन्होंने जब एक फैक्ट्री को पकड़ा जो गैर मयारी घी बनाती थी और उसमें मरे हुए जानवरों की चर्बी शामिल करती थी, और उस फैक्ट्री को सील करवाया, तो इकरार के मुताबिक 21 दिन के अंदर अंदर वो फैक्ट्री दोबारा चालू हो गई। जिन लोगों ने उन मुल्जिमान को रिमांड पे जेल में भेजना था, उन्होंने उनकी जिम्नी ऐसी बनाई कि ना सिर्फ वो छुट गए बाइज्जत शहरियों की तरह, बल्कि वही घिनौना कारोबार हमारे साथ जो है वो दोबारा खेले जाने लगा। मैं आपको यहाँ पे सबूत दूंगा कि हम किस तरह अद्वियात के अंदर मिलावट कर रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर हम सिरिंजेस को रीयूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस और एड्स पाकिस्तान में मूजी हद तक बढ़ गया है। इन बीमारियों का जिन लोगों को एक्सपोज करना है, जिन लोगों ने, हम मीडिया वाले, हम तो उनसे इश्तिहारात लेके बैठ जाते हैं। हम तो हाउसिंग सोसाइटीज के LDA भी जब हमें इश्तिहार देता है तो हम वो इश्तिहार भी छापते हैं, और LDA बताता है कि फिरोजपुर रोड पर 14 रिहायशी स्कीमें गैर कानूनी है, शहरी इन स्कीमों में प्लॉट ना खरीदें, LDA का इंतबाह। और जब वही रिहायशी स्कीमें तमाम अखबारात में, तमाम मीडिया में बड़े बड़े इश्तिहार दे रही होती हैं, तो उनके इश्तिहार भी लिए जाते हैं, एडवांस पेमेंट पे लिए जाते हैं, और लोग रोज रोज लुट रहे होते हैं। उनकी तमाम उम्र की जमा पूंजी जो है वो वहां पे इन नौसरबाजों के हाथों वो गर्क हो रही होती है। बड़े बड़े नाम हैं हाउसिंग सोसाइटीज के। मैं यहाँ पे खोलना शुरू हो जाऊं पोल, तो मुझे एक प्रॉब्लम ये है, कई लोग कहते हैं खुल के इनके मुतालिक बताओ। मैं खुल के इसलिए नहीं बताता, कुछ का तो बता देते हैं, हम इसलिए भी चुप हो जाते हैं कि यार अगर खुल के बताना शुरू हो गए हर एक के बारे में तो सबकी रकम ही डूब जाएगी बिल्कुल, क्योंकि सारे जाएंगे कि हमारे पैसे में वापस करो, और पता चलेगा कि ना उनके पास पैसे हैं ना उनके पास प्लॉट है, और एक अलमान अल हफीज। मैं तो सोचता हूं कि उसके बाद सिचुएशन क्या होगी। कई बारी तो आदमी चुप हो जाता है, लेकिन कई बारी हम बताते भी हैं। जब हम बताते हैं तो वही लोग हमें अप्रोच भी करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हम कितने बेवकूफ हैं, वो हमें बताते हैं कि हम कितनी बदबख्त लोग हैं कि हम उनसे फायदे उठा सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं, उनसे रेजिडेंशियल हम प्लॉट्स ले सकते हैं, उनसे कैश इनामात ले सकते हैं। हमें ये क्या जरूरत है प्रोग्राम में करने की। लेकिन जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें तो ये अज़ान देनी है। आपकी मर्जी, आपकी अकल, आपकी दानिश कि आपने उनसे बचना है नौसरबाजों से कि नहीं बचना। हुकूमत और उनका ईमान अपनी जगह पे कि उन्होंने अल्लाह के आगे क्या जवाब देना है। ना मैं पुलिस वाला हूँ, ना मैं कोई ऐसा एहलकार हूँ कि मैं लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ डालूँ या मैं सिर्फ इल्ज़ामात लगाऊँ। मैं आपके सामने सबूत खोल सकता हूँ, फैसला आप लोगों ने करना है। मेरे साथ आज राना अजीम यहाँ पे मौजूद है, प्रेसिडेंट है PFUJ के। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी मौजूद है, ब्यूरो चीफ है ARY के, मेरे बड़े फेवरेट एनालिस्ट में से इनका शुमार होता है। मेरे साथ मोहसिन भट्टी साहब शामिल हैं, ATV से आपका ताल्लुक है और क्या कहते हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत सी मुआशरे की बुराइयों को इन्होंने भी बेनकाब किया, हम खुद इनसे सीखते भी हैं। ये तीनों इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, और हो सकता है अगर हमारे पास वक्त बचा तो हम आप लोगों से कॉल्स भी लेंगे आज के प्रोग्राम के मतलब कि जो हमारी सोसाइटी में खाने पीने की अशिया में, हमारे अद्वियात में, और ये हमारे ईमान के अंदर जो मिलावटें हो रही हैं, इसका क्या सद्देबाब होना चाहिए। और उसके अलावा यह कि क्या आप और हम जिम्मेदार हैं इसके या नहीं। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको मैं एक दिखाता हूं सवैयों की फैक्ट्री सबसे पहले, और ये आप देख के बाद आप मुझे बताइएगा कि सवैयां खाने का दिल करता है कि नहीं करता। आपको मैं दिखाता हूं लाहौर के एक नवाही इलाके में, भाई अब लाहौर की बात कर रहा हूं, सवैयां बनाने की फैक्ट्री का कुछ मनाजिर। जिस आटे से ये बनती हैं उसमें जिंदा कीड़े फिर रहे हैं, जो इसके बाद इसी मशीन में जाएंगे जिससे सवैयां तैयार होंगी। सवैयां बनने के बाद जिस तरह ये सुखाई जा रही हैं, मट्टी और जरासीम आप पूरे देख सकते हैं यहाँ पे। ये हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुखालिफ हैं, इख्तलाफ है उनको।
घी आपको दिखाता हूं, एक घी बनाने वाले की फैक्ट्री, बड़ा नाम है ये बाय द वे, ये छोटा नाम नहीं है। घी बनाने वाले की फैक्ट्री, जिन पाइपों के जरिए ये मेन ड्रमों में जाता है, इनमें गंदगी आप खुद देख लें। पाइप्स पे जमा हुआ गंद, मट्टी और न जाने क्या क्या है। और जिन टैंक्स में रॉ मटेरियल बन रहा है, इसमें जूते और कपड़े भी मौजूद हैं। बीमारियों की एक बड़ी वजह इस तरह की अनहाइजीनिक कुकिंग ऑयल भी हैं, जिनसे दिल और जिगर की बीमारियां वो जो है बढ़ रही हैं बेइंतहा। आपको मैं 72,000 गंदे अंडे दिखाता हूं, 72,000 गंदे अंडे। आप सोच सकते हैं? अब देखें, एक ऐसी फैक्ट्री दिखाता हूं जहां गंदे अंडों से पाउडर फॉर्म बनाई जाती है, जो कि बाद में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में, मसलन बिस्किट्स वगैरह में उनको इस्तेमाल किया जाता है। बज़ाहिर एक टेस्ट किया जा रहा है, पानी में अंडे को डाला जा रहा है, जो अंडा तैर रहा है वो खराब है। और इस तरह तकरीबन 72,000 अंडे इस फैक्ट्री से मिले। और एक अंडा तो ऐसा था जिससे प्रीमेच्योर बच्चा भी निकल आया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक मुरब्बा और अचार बनाने वाली फैक्ट्री आपको दिखाता हूं, गुजरांवाला की एक फैक्ट्री, जिसमें ये मुरब्बा जात जो हम खाते हैं और किस तरह बनते हैं, सेब, आड़ू, खजूर और हड़ीर के मुरब्बा जात जिन कनस्तरों में बनते हैं, इनकी तस्वीरें जरा अपने स्क्रीन पर देख लें कि किस तरह गले सड़े आलू और सेब इन मुरब्बा जात में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत के बिल्कुल बरक्स इनको बनाया जा रहा है। मरी हुई मक्खियों और गंदे पतीलों में इनका पका कर फिर ये मुरब्बा अशरफी की पैकिंग में मार्केट्स में भेजा जा रहा होता है। और फिर आप ये देखते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कैंड फूड्स में है, पैकेज फूड्स में ऐसा हो रहा है, तो देख लें, खैर ये तो हो रहा है। और जो यहाँ का हाल है वो भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। लेकिन एक लम्हे के लिए आपको आपके स्लॉटर हाउस में ले चलता हूँ, जहाँ पे हम मुसलमान लोग हलाल करते हैं, हलाल करके तकबीर पढ़ते हैं, तकबीर पढ़ के हम उस गोश्त को इस्तेमाल करते हैं। लाहौर का एक आपको स्लॉटर हाउस दिखाता हूँ, जिसे मरने के करीब लागिर और बीमारी वाले जानवर लाए जा रहे हैं और इनको ज़िबा करके इनका गोश्त पूरे लाहौर और गर्दनवा में बेचा जा रहा है। सफाई सुथराई का तो कोई इंतजाम ही नहीं है। खून, अंतड़ियां सब एक ही जगह मौजूद है और वहीं गोश्त काटा जा रहा है और खालें भी वहीं उतारी जा रही हैं। और इनमें अक्सर जो है वो मोहरें भी नहीं लगी होती। आप अपने कसाईयों के पास जाते हैं तो उनके ऊपर आप जब देखते हैं बकरा टंगा हुआ है, पूरा गाय टंगी हुई है, तो आप देखते हैं उनके ऊपर स्टैंप्स ही नहीं लगी हुई उनकी। वो उनको क्योंकि पहले कुछ मिला गया होता है। और उसी तरह हर जानवर जो है, चाहे वो बीमार जानवर हो, बर्ड फ्लू से मरने वाली मुर्गियां हो, वो सब मार्केट के अंदर बिक रही हैं। आपको मैं गैर मयारी टॉफीज या कैंडीज की फैक्ट्री दिखाता हूँ, कैंडीज कैसे बनती हैं। ये जिन आलात को टॉफी बनाने वाले मिक्सचर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मैं आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, वो आप मक्खियों से भरा देख सकते हो। जंग आलूद मशीनें और जिन कढ़ाइयों में इनका शीरा बनाया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाने, मुझे मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि ये फुटेज उनको लोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद कि इनका क्या हाल है। मरे हुए जानवरों से की अंतड़ियों से किस तरह ऑयल वगैरह बनाया जाता है। ये मोबिल ऑयल नहीं, कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ कि मुर्दा जानवरों के इस्तेमाल से गोश्त और अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बनाया जाता है। और इन जानवरों में गधा भी शामिल है। ना सिर्फ इनकी चर्बी और अंतड़ियों से ऑयल बन रहा है, बल्कि इनका गोश्त भी मार्केट्स में सेल किया जाता है। और इनके खून से चाय की पत्ती को रंगा जाता है। जो खुली पत्ती आप अपना बाजार में ले रहे होते हैं, उससे इसको रंग भी दिया जाता है। हम मुसलमान लोग हैं और ये हमारे करतूत हैं। एक छोटे से पैकेज में आपको मजीद करतूत दिखाता हूं, जरा देखें। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, क्योंकि मिलावट करने वाला इंसानों को धोखा देता है और एक धोखेबाज शख्स मुनाफिक तो हो सकता है, मोमिन नहीं। मगर हमारे मुआशरे में जहाँ दूसरी बुराइयों को बुराई नहीं समझा जाता, वहाँ मिलावट भी आजकल कारोबार का जुज़्व लाजिम बन चुकी है। और सबसे ज्यादा मिलावट इंसानी इस्तेमाल की अशिया में की जा रही है।
روزمرہ استعمال کی اشیاء جیسے دودھ، گوشت، گھی، آٹا، دالیں، مرچیں، چائے کی پتی، غرض ہر چیز میں ملاوٹ کر کے انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور ملاوٹ کرتے وقت حلال و حرام کے تصور کو بھی یکسر پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ گٹروں کی گندگی سے چربی نکال کر بیوٹی سوپ، کپڑے اور برتن دھونے کا صابن تیار کیا جا رہا ہے، اور اس دھندے میں بڑی بڑی فیکٹریاں ملوث ہیں۔ حرام جانوروں کا گوشت دوسرے گوشت کے ساتھ ملا کر فروخت کرنا تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور وزن بڑھانے کے لیے پانی بھرنا بھی قصائیوں کے لیے روٹین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ برائلر مرغیوں کی خوراک کی تیاریوں میں جانوروں کا خون، آنتیں اور دوسرے غیر حلال مادے بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ دودھ میں پہلے گوالا پانی ملاتا تھا جس سے دودھ پتلا ہو جاتا اور ملاوٹ پہچان لی جاتی تھی، مگر اب گوالا اتنا سائنٹیفک ہو گیا ہے کہ 1 کلو دودھ میں بلیچنگ پاؤڈر، یوریا اور دوسرے زہریلے مادے ڈال کر 1 من دودھ اتنا گاڑھا تیار کر لیتا ہے کہ اس کے سامنے خالص دودھ بھی شرما جاتا ہے۔ کہا جاتا تھا زندہ ہاتھی 1 لاکھ کا اور مردہ 1.25 لاکھ کا، مگر پاکستان میں یہ مثال ہر جانور پر ٹھیک بیٹھتی ہے۔ جہاں مردہ جانور چاہے حلال ہوں یا حرام ضائع نہیں جاتے، بلکہ ان کی آنتوں، ہڈیوں اور دیگر اعضاء کو ابال کر ان میں سے ساری چربی نکال لی جاتی ہے، جس سے تیار ہونے والا خالص تیل اور گھی بازار میں کھلے عام ملتا ہے۔ مرچ اور مسالے جن کے بغیر ہمارے کھانوں میں مزہ نہیں، ان میں لکڑی کا برادہ، اینٹوں کا چورا تو ملایا ہی جاتا ہے، مزید یہ کہ انہیں سیمنٹ کی بوریوں کو کاٹ کر بنائے گئے لفافوں میں بھر کر فروخت کیا جاتا ہے، اور اس طرح سیمنٹ کا فلیور بھی ہمارے مسالوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جہاں کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ کر کے انسانوں کو طرح طرح کی بیماریوں میں تو مبتلا کیا ہی جا رہا تھا، وہاں کچھ منافع خور اس حد تک گر گئے کہ انسانی خون کی بوتلوں میں بھی ملاوٹ کی جانے لگی، اور خون کی مقدار بڑھانے کے لیے نمک ملے پانی، سلائن کی ملاوٹ ہونے لگی، جس سے ڈینگی کے مریضوں کو جعلی پلیٹلیٹس فروخت کیے جاتے ہیں۔ نہ جانے اس ملاوٹ والے خون نے کتنے لوگوں کی جان لی ہوگی۔ عارف حمید بھٹی صاحب، میرے پاس تو سوال ہی نہیں ہے کرنے کو، آپ خود ہی بتا دیں جو بھی آپ کو سمجھ میں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مبشر صاحب، سوائے دل خون کے آنسو رونے کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ پاکستان غالباً جو بنا ہے، اس میں پچھلے دنوں ایک جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا جس میں آئین کی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اسی آئین کے تحت ایک قانون بنا تھا جو کتابوں میں ہے۔ اگر قانون کوئی پاکستان میں ہے اور اس کا کوئی حکمران ہے، یہ دیکھ کے میرا ایمان ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں، اولاد رکھتے ہیں، باپ کے درجے کو سمجھتے ہیں، اولاد کے درجے کو سمجھتے ہیں، تو ان حکمرانوں کو ریزائن دے دینا چاہیے۔ یہ صحافیوں کا کام نہیں ہے جو دکھایا ہے، یہ حکمران وقت ہوتے ہیں، مختلف ادارے بناتے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں، اشیاء خرد کی قیمتوں کو، چیزوں کو چیک کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، کس چیزوں کو کس طرح بنایا جا رہا ہے، ان کی ذمہ داری ہیں۔ اگر میرا یہ یقین ہے یہ پاکستان کی فوٹیج نہیں دکھا رہے، آپ کسی پاکستان بننے سے پہلے یا اس کائنات کے آنے سے پہلے کا دکھا رہے ہیں، اگر یہ فوٹیج ٹھیک ہے تو میں نہیں مانتا کہ جو آج اس وقت حکمران ہے کل وہ ہوں گے، اگر ان میں غیرت ہے۔ اگر غیرت، میں نے لفظ کہا اگر، میں نے ویسے نہیں کہا، کیونکہ وہ اگر حکمران ہے تو حکمران صوبے کا سربراہ یا ملک کا سربراہ باپ ہوتا ہے، تو باپ بیٹوں کو یہ زہر کھلاتا ہے، باپ بیٹوں کو یہ لعنت کھلاتا ہے، باپ بیٹوں کو موت بیچتا ہے۔ اگر یہ ایسے باپ ہیں تو میرا خیال ہے اس پاکستان کے لوگوں کو بے اولاد ہی ہو جانا چاہیے، ان کا سب کو یتیم ہو جانا چاہیے اگر ان کے حکمران ایسے ہیں۔ یار یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے؟ قانون ہے کہاں؟ مجھے بتائیں۔ ابھی آپ دکھا رہے تھے کہ انسانوں کا مربع بنا کے گجرالے بیچ رہے ہیں، اور بھائی جانوروں کو مار کر، تو ادھر تو 16 بندوں کو مار کے حکومت کی جا رہی ہے، ان کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا۔ آپ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ پاکستان ہے، مجھے نہیں پتا پاکستان ہے، اگر اس میں کوئی قانون ہے، کتابوں میں لکھا ہوگا، لوگوں سے سنا ہوگا، لیکن اس فوٹیج دیکھنے کے بعد میرا یقین ہے پاکستان میں حکمران تو ہیں لیکن قانون کوئی نہیں ہے۔ رانا صاحب بالکل درست بات کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جو آپ نے دکھا دی ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے۔ اب لاہور شہر کے اندر جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، ہم چلتے ہیں رنگ روڈ پہ چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فیکٹری دیکھی جس میں مرچ تیار ہو رہی تھی۔ مرچ کس سے تیار ہو رہی تھی؟ یہ جو اینٹ ہے اس کا بورا تھا، ساتھ کلر تھا، تھوڑی سی مرچ تھی، اس کو بنایا جا رہا تھا اور اس کو ایک بڑے بہترین پیکنگ میں فروخت کیا جائے۔ اسی طرح گرم مسالہ بن رہا تھا، اسی طرح دیگر چیزیں بن رہی تھی۔ پچھلے دنوں بند روڈ پر کچھ لوگوں کو پکڑا گیا جو گدھے کا
اور مردہ جانوروں کا گوشت سیل کر رہے تھے. مزے والی بات ہے بشر بھائی کہ 5 دن بعد ان کی بیل ہو گئی. پاکستان کے اندر ملاوٹ کر کر بیچنے والوں کے خلاف جتنے آپریشن ہوئے, ایک شخص کے خلاف بھی آج تک اس کو سزا نہیں ہو سکی, کسی ایک شخص کو بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم چور کی نگرانی پر ایک بڑے چور کو بٹھا دیتے ہیں. محکمہ فوڈ اتھارٹی جو بنی ہوئی ہے, کیا اس نے کبھی کسی ایسی جگہ کو پکڑا جہاں پہ کوئی طاقتور بیٹھا ہو؟ پتہ کس کو پکڑتے ہیں؟ جہاں فون کیا جاتا ہے یا جہاں ان کے ریلیٹیو جاتے ہیں, کھانا مہنگا ملتا ہے یا کھانا فری نہیں ملتا, اس کے بعد وہاں چھاپا پڑتا ہے, اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. یہ جتنی فیکٹریاں ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ تیار ہو رہا ہے, اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو عام آدمی نہیں دیکھ رہا ہوگا. گلی گلی محلے میں یہ فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں, ان لوگوں کو علم ہے, وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور سکھ کی بانسری بجاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے, اور صرف چھاپے ان جگہوں میں پڑتے ہیں جو ان کو حصہ نہیں دیتے. اگر یہاں پر عام آدمی کو اس کا انچارج بنایا جائے, اس کو بنایا جائے جس سے پتا ہو کہ ایمان کیا ہے, جس کو پتا ہو کہ یہ جو انسانیت کیا ہے, انسانیت سنت نبوی کیا ہے, انسانیت کیا ہے, تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. کبھی ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں نا, یہ جو حکمران بیٹھے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی پاکستانی مصنوعات نہیں کھاتا, ان میں سے کوئی بھی یہ پانی نہیں پیے گا, اس دودھ کو استعمال نہیں کرے گا, اس مربے کو استعمال نہیں کرے گا, اس گوشت کو نہیں کھائے گا. وہ سب کچھ باہر سے منگواتے ہیں یا وہاں سے منگواتے ہیں جو جس پہ انہیں یقین ہو. یہ آپ کو اور میرے لیے ہے, چونکہ وہ چاہتے ہیں. وہ جو ایک پنجابی کا ہے نا, گلیاں ہو جائیں سونیاں وچ مرزا یار پھرے, یہ کہتے ہیں گلیاں سونیاں ہو جائیں, لوگ کھائیں مر جائیں, کوئی ہمارے خلاف بول بھی نہ سکے, کوئی بات بھی نہ کر سکے, کچھ بھی نہ کر سکے. اگر آج میرے حکمران, میرے سیاستدان جو ہیں, ان کے بیٹوں میں سے کسی ایک نے ایسی چیز کھائی ہوتی, خدا نہ خواستہ وہ مر جاتا یا بیمار ہو جاتا, تو میں چیلنج سے کہتا ہوں اگلے دن ایکشن شروع ہو جاتا. چونکہ ان کو نہ پاکستان سے محبت ہے, نہ پاکستانی قوم سے محبت ہے, نہ پاکستانی قوم جو چیزیں کھا رہی ہے نہ اس سے محبت ہے. اس لیے بٹی صاحب, میں عارف امید بٹی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں یہ قوم کے باپ ہیں, تو کیا باپ کی جو پرائورٹیز ہوں گی, ترجیحات ہوں گی, اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو اچھے کپڑے لا دیتا ہوں, اچھی گاڑی دے دیتا ہوں, اچھی سڑکیں, اچھی سوسائٹی میں گھر دے دیتا ہوں, لیکن کھائیں آپ زہر, کھائیں آپ یہ چیزیں. کیا اس قوم کو ان بڑے بڑے فلائی اوورز کی ضرورت ہے, میٹروز کی ضرورت ہے, ان موٹر ویز کی ضرورت ہے, یا خالص خوراک کی پہلے ضرورت ہے؟ ہمیں اپنی پرائورٹیز کو جو ہے نا اس کی ہم نے ترتیب چینج کرنی ہے. ہمیں پہلے نمبر پہ کیا لانا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں یہ باقی چیزیں ہم دیتے رہیں لیکن ادھر توجہ نہ دیں. اس سے پھر ہاسپٹل بھی آباد ہوئیں گے, اس سے آگے اور بہت سارے کاروبار چلیں گے. تو اس میں کس کا مفاد ہے, ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس سوسائٹی کو؟ ایک بریک کے بعد جب آؤں گا تو آپ کو میں ایک اور خوفناک چیز دکھاؤں گا, لیکن آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں صرف ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دوں جو ایک عام فہم غلط تاثر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمپنیز ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, یہ تقریباً 80% دودھ بیچ رہی ہیں مارکیٹ میں. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جو ڈبے کا دودھ آپ لیتے ہیں یہ صرف 3% ہے مارکیٹ میں, اور 97% جو ڈیری انڈسٹری ہے وہ نان ریگولیٹڈ ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. 97% یعنی رفلی کوئی 20 سے 21 ہزار لیٹر دودھ روزانہ جو ہے وہ ان ریگولیٹڈ اور ایڈلٹریٹڈ اس ملک میں روز بک رہا ہے. صرف 3-4 کمپنیز جو پیکج کر کے بنا رہی ہیں ان کے اوپر ہمارا زور چلتا ہے, انہی کے اوپر ہم ٹیکس بھی لگا دیتے ہیں, انہی کے اوپر ہم اور مشکلیں بھی لگا دیتے ہیں, اور وہ خود اپنے لیے بھی انہوں نے ایک سرٹن سٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں, SOPs رکھی ہوئی ہیں, لیکن 97% کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. When I come back from the break, I'll show you something else. Take a break. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ حلال جانور تو حلال جانور ہے, حرام جانور کیا ہوتا ہے. گدھے کو دکھاتا ہوں کیسے ذبح کیا جا رہا ہے, آپ کی اسکرین پہ میں دکھاتا ہوں. دکھائیں جی, یہ گدھا ہے جی, اور اس کو اب ذبح کیا جا رہا ہے, اور آپ دیکھ لیں. میں صرف اس کا جو بلڈ ہے اس کو میں نے بلر کروایا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں بیٹھتی ہوئی بچیاں یا بچے ہمارے جو ہیں وہ اس طرح سے دیکھیں, لیکن آئی ایم شیور آپ لوگ یو کین میک آؤٹ کہ گدھا ہے جس کو یہ کسائی جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور اس کا گوشت جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے, اور یہ کھلے عام ہو رہا ہے. اگر
یہ باہر ہو رہا ہے اور ہمارے کیمرے اس طرح سے پکڑ رہے ہیں ان کو, تو پھر باقی لوگ کہاں پہ رہ گئے, کہاں پہ مر گئے؟ فوڈ ڈپارٹمنٹ والے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے, سرکاری اہلکار, اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے اصل میں پروٹوکول ڈیوٹیوں پہ بہت لگے ہوئے ہیں, ان پر ٹائم نہیں ہے ان چیزوں پہ. آپ بھی کال کر کے ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں. ایک نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی میں ڈسپلے کرتا ہوں, آپ تھوڑی دیر کے بعد ہم پبلک کالرز جو ہیں اس کے اوپر لینا شروع کریں گے. بٹ رانا صاحب, گدا ذبح ہو رہا ہے. آپ نے تو یہ ایک دکھا دیا ہے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی دفعہ پکڑے بھی گئے ہیں یہ لوگ. لاہور میں جو گوشت بکتا ہے, جو ہمیں پیکٹوں میں بھی ملتا ہے, جو ہمیں دکانوں پہ بھی مل رہا ہے, اس پہ کسی جگہ پہ سٹیپ موجود نہیں ہے. اگر سٹیپ موجود بھی ہے تو کون تصدیق کرے گا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بٹی صاحب دیکھیں مبشر صاحب, آپ نے فرمایا کہ گدا ذبح ہو رہا ہے. یہاں چند خاندانوں نے 20 کروڑ عوام کو گدا بنایا ہوا, مجھ سمیت. دیکھیں قرآن پاک میں واضح ہے, جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. تو جہاد کا تو بہت اونچا مقام ہے نا, وہ تو ہم جیسے بدقسمتوں کے لیے نہیں ہوتا. مجھے بتائیں, یہ جو گدے کاٹ رہے ہیں یا ملاوٹیں کر رہے ہیں, یہ تو واجب القتل یا قابل سزا ہے ہی. لیکن جو ادارے ان کو پکڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری, وہ اس سے بڑے ذمہ دار ہیں. اگر میں حکمران ہوں تو میں اس گدا کاٹنے والے یا مرچوں میرے دودھ میں ایک ماں بیٹا پیدا کرتی ہے, ہمارے حکمران ایسے افسران تعینات کرتے ہیں جو اس کو زہر کے نام پہ دودھ بیچ رہے ہیں. بھائی یہ واجب القتل حکمران ہے. سگیاں پل کے پاس ایک کولڈ سٹوریج ہے, وہاں سے ہم نے کچھ دن پہلے 4650 کلو گرام مردہ اور بیمار جانوروں کا گوشت پکڑا, اور اس کے بعد لائف سٹاک کے آفیسرز ان لوگوں کے خلاف پرچہ نہیں دے رہے تھے. اور کیا کرتے تھے کہ پہلے جب کبھی اس طرح گوشت پکڑا جاتا تھا, اگر 4-5 ہزار کلو گوشت پکڑا ہے, اس میں سے 200 کلو گوشت کو راوی میں پھینک دیا جاتا تھا اور وہ بھی کسائی واپس اٹھا لاتے تھے. باقی اس کی تصویریں بنا کے اپنی کاروائی ڈال دی جاتی تھی, اور باقی گوشت انہی کسائیوں کو آدھی قیمت پہ لائف سٹاک کے آفیسر جو ہے وہ بیچ دیتے تھے. اسی طرح ہم نے 3 دن پہلے یہاں پہ جو گجر پورہ میں FIR بھی درج کروائی ہے, وہاں پہ 3 بندے پکڑے ہیں جو حرام جانوروں کا گوشت لے کے جا رہے تھے, اور اس نے انکشاف کیا کہ بکر منڈی جو گوشت کی مارکیٹ ہے وہاں پہ ہمارا باقاعدہ سٹال لگتا ہے, اور اس نام سے لگتا ہے کہ یہاں پہ حرام گوشت بکتا ہے اور کسائی سستا لے کے جاتے ہیں. تو لنٹن مارکیٹ میں پورا ٹرک مردہ مرغیوں کا پکڑا گیا, اور وہ کہاں جا رہی تھی؟ سمن آباد اور گلشن راوی کے علاقے میں جو سستے کیٹرنگ والے ہیں, شادی ہال والے ہیں, وہاں پہ جا رہی تھی. یہ لاہور ہے, کسی دور دراز کے علاقے کا ذکر نہیں کر رہا. لاہور میں تقریباً 15,000 کے قریب چھوٹے جانور کی ریکوائرمنٹ ہے ڈیلی, جبکہ جو سلاٹر ہاؤس جس کی آپ نے ابھی فوٹیج دکھائی ہے, یہاں پہ بمشکل 2 سے 3 ہزار جانور ذبح ہوتا ہے. باقی گوشت کہاں سے آتا ہے؟ باقی آتا ہے اس پہ زیادہ تر پہ کینٹونمنٹ کا جو سلاٹر ہاؤس ہے اس کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے, جو کہ صرف کینٹونمنٹ کے لیے, باقی سارے لاہور میں جعلی سٹیمپس لگ رہی ہیں, اور یہ بک رہا ہے, اور لائف سٹاک کے آفیسرز اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, اور کوئی اس کو چیک نہیں یہ ہے کہ ایک لفظ صرف گستاخی گزارش ہی ہے, جو کچھ آپ نے دکھایا دودھ میں, کھانے میں, گوشت میں ملاوٹ, اگر یہ قوم خود مردہ نہیں ہے, 20 کروڑ زندہ ہے, اگر صبح یہ حکمران وقت کا جا کے گھیراؤ نہ کریں اور انہیں یہ نہ مطالبہ کریں, دیکھیں ایک منٹ, تو میں آپ پھر کو یہ ایک بھی بات بتاتا ہوں کہ وہ تو اسی حق ہے کہ انہیں مردار کھلائے جائے. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ لوگ کم از کم اپنے گوشت والے کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں. میں کسی کو نہیں کہوں گا گھراؤ کرے, میں کسی کو نہیں کہوں گا جلاؤ کرے. نو, ایک منٹ, تو پھر مردہ کھانا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اور آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ہم ترغیب نہیں دے سکتے. جب قانون ہے ہی کوئی نہیں تو ہاتھ میں کہاں سے لے؟ پھر بھی ایک منٹ, قانون ہے ہی نہیں, مجھے ثابت کرے. میرا مطلب ہے کہ اس کے بہتر طریقے بھی موجود ہیں نا. قانون ہے تو یہ پرابلم یہاں پہ ایک اور ہے, میرے پاس یہاں پہ پورے میڈیا کے اشتہارات ہیں آپ کے تمام قابل احترام اخبارات کے. وہ عامل, ایک منٹ یہ دیکھ لیں, وہ عامل واقعہ ہے سردار بابا بہار علی شاہ بخاری کا پیغام, بندہ ناچیز تو کچھ بھی نہیں اپنے بزرگوں کے تابع کردہ جنات کے ذریعے خاص عمل کرتا ہے, جیسے تمام فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں, نصیب چمکتے قسمت دیر نہیں لگتی, کاروبار کی بندش, ضدی روٹھی بیوی کو بلانا, اولاد کو تابع کرنا, من پسند شادی, طلاق کا مسئلہ, انعامی چانس, شوہر کو راہ راست پہ لانا. آگے آئیں جی, پیر غلام علی شاہ قادری, کاروباری بندش, اولاد کا نہ ہونا, جادو ٹونا, اولاد, گھریلو جھگڑے, سیر و حادثے, ویزا پرابلم, بڑا ہی پہنچا ہوا ہے بھائی یہ پیر, تو اس میں حکومت کا حصول کا طریقہ. اچھا جی, شاہ زمان
क्या कोई दिल है जिसको आप काबू करना चाहते हैं? ये अखबारात में छप रहे हैं, हमारे मीडिया दे रहा है ये इश्तिहारात। मैं आपको बताऊं, ये जो छापने वाला है, ये करने वाला है, ये तो गुनाहगार है, लेकिन मैं तमाम मीडिया के मतलब कह रहा हूं कि वो खुद इनसे बड़े गुनाहगार है, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी है इन लोगों को बेनकाब करे। मीडिया की जिम्मेदारी है इन लोगों को औकाम बाला तक इनकी नजरें लेके जाए और पुलिस पे और अदालतों में इनके खिलाफ गवाहियां दे, और हम लोग अगर इनसे पैसे लेके इश्तिहारात छापे तो फिर देर किस बात की, और अंधेर ही अंधेर हुआ ना। मुझे लोग बड़ा कहते हैं कि ऊंचा ना बोला करो, मुझे लोग कहते हैं कि अपना गुस्से ना हुआ करो। जब मैं ये देखता हूं और मैं देखता हूं कि हम अपने अमल के साथ, अपने ईमान के साथ हम किस तरह खेल रहे हैं, जब हम टीवी पे बैठ के इस्तिखारे कर रहे हैं, ऑनलाइन इस्तिखारे कर रही हैं, तो क्या हमें उसके बाद अपने आप को मुसलमान कहने का हक है? पता नहीं। मैं तो तालिब इल्म हूं मजहब का, जितना इस्लाम मैंने पढ़ा है मुझे तो उसके मुताबिक हक नहीं नजर आता। एक ब्रेक के बाद आएंगे, आपकी कॉलें भी हम लेंगे और आप भी अपनी राय दीजिएगा, और मैं आपको फूड एडल्ट्रेशन के मतलब कुछ और खौफनाक चीजें दिखाऊंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको मैं दिखाऊं कि हुकूमत के अपने आदाद शुमार क्या कहते हैं। मसलन पब्लिक एनालिस्ट लैब मुल्तान रीजन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में, सिर्फ अक्टूबर में जनूबी पंजाब के 15 डिस्ट्रिक्ट्स में से कुल 1354 फूड सैंपल्स इकट्ठे किए गए, जिसमें 55% जो थे वो मिलावट शुदा थे। दूध, चाय, घी, मिर्चें, मिठाइयां, आटा, जूसेस और दूसरी अशिया जो हैं उनके सैंपल्स इकट्ठे किए गए, जिनमें से 625 सैंपल्स ठीक थे, जबकि 730 सैंपल्स मुजरे सेहत पाए गए। मुल्तान में 499 सैंपल्स इकट्ठे किए, जिनमें 270 मुजरे सेहत पाए गए। खानेवाल में 65 सैंपल्स में से 26, साहिवाल में 212 में से 11, पाकपतन में 12 सैंपल्स में से 6, भावलपुर में 74 सैंपल्स में से 36, भावल नगर में 3 सैंपल्स में से 2, रहीम यार खान में 63 सैंपल्स में से 43, डेरा गाजी खान में 50 में से 26, मुजफ्फरगढ़ में 80 में से 54 और लिया में 20 में से 10, राजनपुर में 67 में से 34 और ओकाड़ा में 70 सैंपल्स मुजरे सेहत पाए गए। पेशावर में PCSIR की रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की अशिया जो उनमें 45% अशियाए खुर्दनोश में जहरीले रंगों की आमेज़श पाई जाती है, जिसमें पीला रंग जल्दी अमराज और सांस की बीमारियां, नारंगी रंग ENT यानी कान, नाक और गले की बीमारियां, गुर्दों का कैंसर, डाइजेस्टिव सिस्टम और मैदे की बीमारियां मुब्तला करता है, लाल रंग गला, एस्थमा और जल्द और दूसरी खतरनाक बीमारियों का मुर्तकब होता है। मिठाइयां और बेकरियां, इनके प्रोडक्ट्स में मुजरे सेहत रंग जैसा कि क्रोम ब्लू, प्रोशन ब्लू, कॉपर और आर्सेनिक कंपाउंड इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। मशरूबात जिनमें जूसेस और कार्बोनेटेड सोडा है इंतहाई मुजरे सेहत है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस एसिड और सिट्रिक एसिड शामिल होता है, जिनमें दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। मजीद ये आपको मोटापे का और डायबिटीज का शिकार भी बना रही हैं। खानों में मिलावट ने मुल्क में एक बहुत बड़ी मुनाफा बख्श इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है। हर तरह की सब्जियों, फलों, मशरूबात, पानी की बोतलों, खाने के तेल, घी, मसाला, चाय, डेयरी और बेकरी प्रोडक्ट्स में मिलावट की जा रही है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक 1 किलो दूध के साथ 39 किलो मसनूई दूध मिलाया जाता है, जो कि यूरिया, ब्लीचिंग पाउडर और दूसरे जहरीले मादों से तैयार किया जाता है। जो पैकेज दूध आप ले रहे हैं उसमें केडियम, हेयर रिमूविंग पाउडर, सर्फ, ब्लीचिंग पाउडर, नमक और तांबा पाया गया, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। यूरिया जो मसनूई दूध की तैयारी में इस्तेमाल होता है, गुर्दों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। कॉस्टिक सोडा हाइपरटेंशन और अमराज दिल के मरीजों के लिए वो बाकायदा स्लो पॉइजन है। मिर्चों में लकड़ी का बुर्दा और ईंटों का चूरा, अदरक में चौक पाउडर, खरबूजों में सिरिंजों से भरकर मीठे रंग मिलाना एक आम सी बात हो गई है। मार्केट में आर्सेनिक मिला पानी भी बेचा जा रहा है। खासतौर जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में पानी में आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज्यादा है और यही पानी ट्रीट किए बगैर बोतलों में भरकर बेच दिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 40% अमराज पानी की वजह से हैं, जबकि 20 से 40% लोग अस्पतालों में इन्हीं अमराज की वजह से दाखिल होते हैं।
2 साल पहले कौमी असम्बली के इंसानी हकूक की स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया कि मार्केट्स में 70 अशियाए खुर्दनोश और 52% बॉटल्ड वाटर मिलावट शुदा पाया गया। 1960 के प्योर फूड ऑर्डिनेंस के मुताबिक मिलावट, रंग की आमेजिश, खाने पीने की अशिया में केमिकल का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। मिलावट रोकने के लिए हुकूमत के इक़दामात का यह हाल है कि कराची, जो कि 18 मिलियन लोगों का शहर, वहां सिर्फ 13 फूड इंस्पेक्टर्स हैं और पूरे पंजाब में सिर्फ 2 पब्लिक एनालिस्ट लैब्स मौजूद हैं। राना अजीम साहब, मैं क्या कहूं, हुक्मरानों की कोताही है, नालायकी है कि कुछ और है? देखिए, हुक्मरानों का आलम आपको बता देता हूँ। पिछले दिनों ग्वालों ने लाहौर में एक जुलूस निकाला, पंजाब असम्बली के बाहर धरना दे दिया। उस धरने के 20 मिनट बाद पंजाब असम्बली के अंदर से वजीर खुराक और दीगर MPs आए बाहर, आके उनसे मुज़ाकरत किए और वहां पे ऐलान किया कि आज के बाद आपको कोई चेक नहीं करेगा, कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद उनका एहतजाज खत्म हुआ और उस दिन से लेकर आज तक अगर किसी एक जगह पकड़ा जाता था तो नहीं पकड़े। इसी तरह ग्वालों के बाद कसाबों ने जुलूस निकाला, चेरिंग क्रॉस चौक पे धरना दिया और उसके बाद उन्हें भी कह दिया गया ठीक है जी, आप जाके जो मर्जी करें। एक कॉलर है दुबई से, हारून रशीद साहब। हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशर भाई, क्या हाल है? ठीक मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। बस हम सब पाकिस्तानी आपके लिए और भट्टी साहब के लिए दुआ गो है, आपको Thank अल्लाह you. सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। और जो चीज आपने स्क्रीन पे दिखाया ना, इसका आसान तरीका है खत्म करने का। वो तरीका यही है, हेलो जी जी, कि ये जितना भी चीज आपने दिखाई, ये सब पैक करके नवाज शरीफ और जरदारी के घर में भेज देना। ये ऐसा ही खत्म होएगा कि ये तुमने जरूर कहानी है, ऐसा खत्म नहीं होएगा ये। जब तक ये बड़े लोग ऐसे चीज कहेंगे तो तब खत्म होगा। जब उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, तो फिर ये कैसा खत्म होगा? हारून भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। बड़ी दर्दमंद कॉल की है भट्टी साहब। देखिए मुबशर साहब, ये जो लोग मिलावटें कर रहे हैं ये भी इस कौम का हिस्सा है, तो क्या इनको इंसान कहना जायज है? इनको तो इंसानियत के दायरे में ही नहीं आते मेरे ख्याल में। ये देखें क्या गारंटी है जो ये चीजें मिलावट कर रहे हैं, किसी भी चीज में उनके बच्चे ये नहीं खा रहे। भट्टी साहब, आपको मैं कई ब्रांड्स के नाम नहीं बताए। वो ये दरिंदे हैं। मोहसिन साहब से पूछे, जरा आपके साथ बैठे हैं। नहीं, ऐसा देखें, जब आप, गुजारिश ये है कि इमरान खान तो नादान आदमी हैं, इस कौमे में गई कौम को जगा रहे हैं, इसमें मिलावट कर रहे हैं, तो मेरे वोट में भी तो मिलावट हुई है ना, उस पर तो चारों वो बोल ही नहीं रहा। ये हम मुर्दा लोग हैं और मुर्दा कभी भी, मुर्दे की कोई ख्वाहिश नहीं होती, मुर्दे की कोई जरूरत नहीं होती। जो कौमें अपना हक लेने के लिए नहीं खड़ी हो सकती, इतनी मिलावट, ज्यादती, जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद कर सकती, उनको यही जहर खाना चाहिए अगर ये अब भी नहीं जागते। बशर साहब, हम लोगों को कहते हम अपनी इस्लाह क्यों नहीं करते? मुझे बताए ना, मैंने कहा ना कि गुजारिश ये है, जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जहाद क्यों है? इन्हीं वजह से ना अल्लाह बादशाह को पता था कि इसकी कौम इस बेरारवी में जाएगी। असल बात ये मिलावटें जो अरूज में है ना, असल बात ये है, इधर हमारे हुक्मरान हुकूमत तो ले लेते हैं लेकिन कानून को अपने घर की लौंडी बना लेते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते। अगर इन मिलावट करने वालों में से सिर्फ 5% लोगों को करार, वाकया, सजा कानून के मुताबिक हो गई होती तो आज हमारे बच्चे ये जहर ना खाते, आज मुर्दा ना खाते। मुल्तान से अफजल साहब है जी। अफजल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुबशर भाई, बड़ी खुशी हुई आप दोबारा प्रोग्राम पे आए। शुक्रिया जी। एक मैं आपको प्रोजेक्ट मियां शहबाज शरीफ साहब का मुल्तान में चल रहा है, मेट्रो बस जी, और ग्रीन बस के नाम से उन्होंने यहाँ कंपनी को, निजी कंपनी है, उसको 8 बसें दी हुई हैं। उसकी आड़ में उन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उस बस कंपनी को दी हुई है, अरबों रुपए। चलें, ये तो आज का सब्जेक्ट नहीं है ना जी, तो इस पे तो फिर बात कर सकते हैं। अभी तो हमारा फूड एडल्ट्रेशन और मीडिया की जिम्मेदारियां जो हमने दिखाया, इश्तिहार वगैरह, वो है ना, उस हवाले से अगर मुबशर भाई, मैंने अपना नंबर काउंटर पे दे दिया, ऑपरेटर आपकी हो। थैंक यू सर। अगर आपको उसके बारे में कोई प्रूफ वगैरह या कोई चाहिए होगा तो मुझे प्लीज। आई एम ग्रेटफुल सर, हम बिल्कुल लेंगे आपसे। मोहसिन भाई। अच्छा सर, आपने जिस तरह सारे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं कि कितने फूड इंस्पेक्टर्स हैं और कितने % फूड में मिलावट है वगैरह,
اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو تخت لاہور ہے یہاں پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ پورے پنجاب میں ایک صرف 3 شہروں میں فوڈ انسپیکٹرز ہیں جی، وہاں پہ صرف 3 شہروں میں فوڈ انسپیکٹرز ہیں، اور وہ بھی 2 اور وہ فوڈ انسپیکٹرز کون ہیں؟ وہ اصل میں سینیٹری انسپیکٹرز ہیں جو فوڈ انسپیکٹر کا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی شہر میں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہی موجود نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے فوڈ کو وہ چیک کر سکے تو کیا انہوں نے سیمپل لینے ہیں اور کیا انہوں نے کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ جو یہ ابھی دکھا رہے تھے جو حکیموں والا اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ سر دیکھیں اگر کوئی چینل لیتا ہے یا اخبار اگر ان کے اشتہار چلاتا ہے تو وہ تو ایک کمرشل ادارے ہیں نا، وہ تو اگر ان سے اجازت نہیں ہے، اجازت تو نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ایف ایم ہے جو اس کے پیسوں سے چلتا ہے FM 95، اگر اس پہ اس طرح کے اشتہار چلیں تو پھر بندہ کس کو دوش دے؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ آپ اشتہار کی بات کر رہے ہیں، میں پورے ایف ایمز کے متعلق بتا رہا ہوں کہ وہ سارے کاپی رائٹ وائلیشن نہیں کر رہے. کون سے گانے کی رائلٹی دیتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو پیمرا کے نیچے ہو رہا ہے، ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، ان کو نہیں پوچھنا. کیوں نہیں پوچھنا؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں بہتر اور راٹھور صاحب بھی بہتر جانتے ہیں. وہ کل میرے خلاف ہو سکتا ہے یہ ایک اور اپیل کر دیں، لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ ہمارے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. خرم شہزاد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ سر بہت خوشی ہوئی، ہماری بڑی دعائیں تھیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ کا پروگرام دوبارہ شروع ہو. تھینک یو سر. اور یہ فلاحی پروگرام ہے، یہ آپ کے اینالسٹ بھی بہت اچھے ہیں، سب یہاں پہ سب جو ان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا شکریہ ادا. ہمارے پریزیڈنٹ رانا عظیم صاحب ہے جی، ہم تو ان کے بہت نیچے آتے ہیں. یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے PFUJ کے. فین ہوں آپ کا، اور میرا تعلق جنوبی پنجاب مظفر گڑھ سے ہے. جو حالات آپ ایک شیٹ ڈیٹا دکھا رہے تھے، جنوبی پنجاب کے 80 سیمپل لیے گئے جس میں سے 53 جو ہیں وہ ملاوٹ والے ثابت ہوئے. سر ایسا ہی ہے، پنجاب حکومت کا فوکس جو ہے نا صرف لاہور تک ہی ہے. جنوبی پنجاب اور لاہور میں کہاں ہے یار؟ میں لاہور کے اسپتال دکھا کے تھک گیا ہوں، لاہور کی ادویات دکھا کے تھک گیا ہوں. میں لاہور کا ہی حال آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سگیاں پل کا بھی انہوں نے بتایا، رانا صاحب نے ابھی انہوں نے بتایا، محسن صاحب نے. وہ کون سا ہم کو جوپیٹر پلانٹ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ابھی وہ ایک ہمارے موسٹ سینئر ہیں، وہ الٹے نام لے دیتے ہوتے ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بھٹی صاحب لیتے ہیں، شرنگیز بھٹی صاحب. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے جی کہ یہ جو ان سے ہے نا، ان کے بچے بیمار ہو نا سر، یہ تو خود تو باہر کے لے جاتے ہیں. ان کا علاج ہو، آپ نے گائنی پہ ایک پروگرام دکھایا تھا ریسنٹلی، میرے ساتھ گائنی کا ایک پرابلم ہوا. لیڈی ڈاکٹر ہر کوئی سیزیرین کرنے کو تیار تھا، ہر بندہ سیزیرین. 8 ڈاکٹر چینج کیے، سب نے سیزیرین کا کہہ دیا. ملاوٹ کا یہ حال ہے یہاں پہ. یہ انہوں نے سستی روٹی تندور بنایا سر. میں کبھی نہیں کھاؤں وہ روٹی، جانور بھی نہیں کھا سکتا سر وہ روٹی. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. عروج بلوچ ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم عروج. وعلیکم السلام، کیسے ہیں مبشر صاحب؟ میں الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. بشیر عثمان صاحب، اگر میں بات کو مختصر کرتے ہوئے بتاؤں تو آپ یقین مانیں کہ ہمیں انہوں نے مردہ اور حرام کھلا کے مردہ قوم بنا دیا ہے. اس میں میڈیا کا بھی رول ہے جس پہ کافی زیادہ آپ میرے سے بہتر بتا چکے ہیں. لیکن اس معاشرے میں جب تک انصاف اور سزا ملنے کا یقین نہیں ہوگا تو اس معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، اور یہ ہو رہا ہے. ایک دن کسی صحافی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جی آپ اس معاشرے میں بڑھتی ہوئی یہ برائی کی وجہ کیا سمجھتی ہیں؟ انہوں نے بڑے بڑے آپشن دیے تو اس پہ میں نے 2 چیزوں کا کہا تھا، ایک غربت اور دوسرا انصاف کا نہ ملنا. یہ جتنا کچھ بھی آپ دکھا رہے ہیں، جو تو دے رہے ہیں وہ تو مردہ ہیں ہی ہیں، لیکن اس پہ ایکشن نہ لینے والے ان سے زیادہ جو ہے اس گناہ میں شریک ہیں. آج میں وہ فوٹیج دیکھ رہی تھی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، وہ نیوز بریکنگ آ رہی تھی. اس میں وہی ماڈل ٹاؤن والا، مطلب تھوڑا سا میں ریلیٹ کر دوں، جو انصاف نہ ملنے جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور دائمی وارنٹ گرفتاری بلکہ ورڈ یوز ہو رہا تھا. دیکھیں کہ نیشنل لیول کے 17-20 چینلز نے لائیو کوریج دی ہے، تو وہاں پہ ہمیں انصاف مہیا کرنے والے جو ہیں ادارے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایویڈنس نہ کافی ہے، کیونکہ وہاں پہ اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں. ان کو چھوڑ کر مقتولین کے جو ورثاء ہیں، منہاج القرآن کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے وارنٹ گرفتاری ہیں.
معذرت کے ساتھ میں مطلب کیونکہ قانون کے جو ادارے ہیں اور یا عدلیہ ہے اس کا بہت احترام کرتی ہوں، اگر یہاں انصاف ملنے کو یقینی نہیں بنایا جائے گا تو معذرت کے ساتھ، اور اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس پہ بھی معذرت کروں گی، تو ایک دن یہ آئے گا مبشر لقمان صاحب کہ ابھی تو مردہ جانوروں کا ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے، پھر ہمیں قبروں سے نکال کے ہمارے ٹکڑے کر کے یہ بازاروں میں بیچیں گے یہ لوگ، کیونکہ جس معاشرے کے اندر ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں، جس معاشرے کے اندر انصاف نہ ملنے کا جو ہے وہ یقین ہوتا ہے کہ جی اگر میں پاورفل ہوں تو مجھے کوئی نہیں پکڑے گا، اور اس سب کا جو یہ آپ دکھا رہے ہیں، میں اگر اس سے ریلیٹڈ بات کروں تو اس کی میں آپ کو سب سے بڑی وجہ بتا دیتی ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مالکان ہیں یا تو وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، یا وہ ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا انہوں نے کرپشن جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وزراء ہیں، چونکہ وہ کرپٹ ہیں اور وہ کرپشن کرنے کے لیے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو وہ ان میں حصہ دار ہوتے ہیں، ان کمپنیوں کے جو ہیں شیئر ان کے پاس ہوتے ہیں اور ان کو باقاعدہ منتھلیاں جاری ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ میں آج اپیل کروں گی، اگر کوئی جو ہے قانون اور انصاف دینے والے اداروں کا کوئی بندہ مجھے سن رہا ہے تو خدا کے لیے یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو سب کچھ آپ کو اب دکھایا جا رہا ہے اس میں سے کچھ آپ کی اولاد کو بھی جا سکتا ہے۔ اگر ہم کھا رہے ہیں، میرے جیسا عام بندہ یا دوسرے باقی جو طبقے کے لوگ ہیں وہ کھا رہے ہیں، تو یہ ان کے گھروں میں بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ مبشر لقمان صاحب، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں کہ ہمیں یہ ساری چیزوں کو روکنے کے لیے دو چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، ایک غربت اور دوسرا انصاف کو یقینی بنانے کے لیے۔ جب تک آپ انصاف معاشرے میں نہیں دیں گے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ آج میرے جیسے جو لوگ ہیں یا میرے جیسے کئی اور نوجوان لوگ یہاں سے ڈگریاں لے کے باہر دھکے کھا رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے حرام کھلا کے، ہم وہاں سے حلال کا پیسہ رزق کے حلال کما کے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ہمارے گھر والوں کو حرام کھلا رہے ہیں۔ مبشر لقمان صاحب، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کسی معاشرے کے اندر؟ صحیح کہہ رہی ہیں عروج بہن، آپ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کے کسی بات کا جواب دینے کے لیے۔ رانا صاحب ہمارے پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ہے، شاید یہ دے سکیں۔ بات ہے مبشر صاحب، جتنا قصور یہاں پہ بتایا گیا نا حکمرانوں کا، ہمارے میڈیا کا اس سے زیادہ قصور ہے۔ آج ایک پروگرام آپ نے کیا اس چیزوں پہ، ہمارے میڈیا کے جو ذمہ داران بیٹھے ہیں، ہمارے جو اینکرز بیٹھے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، کیا وہ معاشرے میں ہونے والی اس برائی کو نہیں دکھا سکتے تھے؟ کیا وہ معاشرے میں اس سے زیادہ زیادتی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ناانصافی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرپشن ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی میں حرام خوری ہو سکتی ہے؟ دکھاتے بھی ہیں، موشن دکھاتے ہیں، سر موشن اقرار دکھاتے ہیں۔ میں دیکھیں اے آر وائی دکھاتے ہیں، موشن صاحب وہ اینکر کہاں پہ ہیں جو بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے محب وطن ہیں؟ وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ ہمارے اخبارات جن میں آپ نے اشتہار دی ہیں، ہمارے اخبارات جن میں یہ خبریں چھپنی چاہیے، وہاں پہ اصولاً یہ ان اخبارات کی ڈکلیریشن کینسل ہو جانی چاہیے، کینسل بھی ہونے چاہیے۔ دیکھیں پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا نجومی، جعلی ڈاکٹرز، اسی طرح سامان بیچنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، مقدمات درج ہوں گے۔ اگر ان کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں تو ان کی تشہیر کرنے والوں کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوتا ہے، ہر حال میں ہوتا ہے، لیکن آج تک نہیں ہو سکا۔ ان لوگوں کے خلاف بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کل ہوگا ایکشن شروع ہو جائیں گے، جب اس کو ان کو پتا ہے نا اگلے دن پھر آپ اسے بے انقاب کریں گے۔ مگر اس میں ہو کیا رہا ہے، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس پہ میرے قانون بنے، 302 دفعہ لگے، جس طرح سعودی عرب کے اندر اگر ایک ہفتے تک ان کے اوپر ایکشن نہ ہوا میں نام لینا شروع ہو جاؤں گا۔ بالکل میں ان پروڈکٹس کو بے نام کروں گا تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ان کے درمیان کون وہ عزت دار ہے جو ان کو حرام کھلا رہا ہے۔ مبشر صاحب ایک آپ کو بتاتا جاؤں، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں اب فوڈ اتھارٹی میں سب سے جو مضبوط پوزیشن ہوتی ہے نا، جو کہتے ہیں کہ پیسے دے دو جتنے مرضی اور لگنا اسی سیٹ پہ ہے، وہ فوڈ انسپیکٹر ہوتا ہے، وہ فوڈ کا انچارج ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہر ہوٹل سے پیسے لینے ہیں، ہر شاپ سے پیسے لینے ہیں، ہر دودھ والے سے پیسے لینے ہیں، ہر جگہ سے پیسے آتے ہیں، پھر وہاں سے سامان آگے سے آگے تقسیم ہوتا ہے۔ اس طرح چلتا۔ ہمارے 5 ارکان اسمبلی ایسے موجود ہیں جو کے اندر بلکہ پورے دودھ سپلائی کا کاروبار کرتے ہیں۔ کس طرح کاروائی ہوگی؟ 3 کے بڑے ہوٹل ہیں، آپ کو پتا، مجھے بھی پتا ہے، وہاں پہ کیا کیا آتا ہے، کیسے کاروائی ہوگی؟ مجھے بتائیں نا، مجھے ایک بک دکھا دیں پورے پاکستان کے اندر
ہم پہلی سے لے کر آخر تک چلے جائیں جس میں یہ بتایا جاؤ کہ پاکستان کے اندر فوڈ جو ہے وہ کس طرح بننا چاہیے, کیا کھانا چاہیے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, نہیں ہمیں بتایا جاتا. اس لیے نہیں بتایا جاتا جس کے پیچھے سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو حرام زادے ہیں. میں حرام زادہ اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں. چلیں آپ کے نہ کریں لیکن میں ضرور سوری یہ نہیں الفاظ نہیں ہم ایسے استعمال کریں گے. آئی ریگریٹ, آئی اپولوجائز ٹو مائی ویورز. نہیں پلیز. جب میرا بیٹا جب بیمار ہوتا ہے نا, جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے, عام شخص کا بچہ بیمار ہوتا ہے, اس ٹافی کو کھانے سے, اس چپس کو کھانے سے, اس دودھ کو پینے سے, تو جب ہم پوری رات جاگتے ہیں, جب ہم اس بچے کی چیخیں سنتے ہیں تو پھر بددعائیں بھی نکلتی ہیں, پھر گالیاں بھی نکلتی ہیں. دینا لائیں, میں کہتا ہوں آئے حمزہ شہباز صاحب کھائیں آ کے میرے ساتھ بازار. ہمارے حکمران جہاں جاتے ہیں نا, سب سے پہلے جو سیکورٹی ہے, اس کھانے کو چیک کریں. اس کھانے کو تو چیک کیا جاتا ہے. وہ منرل واٹر جو ہوتا ہے وہ گھر سے ساتھ لے کر آتے ہیں, اس کے علاوہ پیتا کوئی نہیں پانی, وہ پیتے نہیں. ذرا ان کو دینا. میں گزارش کرنے لگا, ہم سے زیادہ اچھی گفتگو ہماری بہن یہ محترمہ عروج صاحبہ نے فرما دی. دیکھیں جس ملک میں انصاف نہ ہونا وہاں ظلم ہوتا ہے, اور یہ ظلم کے ہی چھوٹے چھوٹے نام ہے. کوئی مردار بیچ رہا ہے, کوئی دودھ میں پانی ڈال رہا ہے, کوئی کسی چینی مرچوں میں ملاوٹ کر رہا ہے, کوئی سبزی میں ملاوٹ کر رہا ہے. یہ ظلم کے مختلف نام ہیں, لیکن انصاف وہاں نہیں ہوتا جہاں حکمران دل میں خوف خدا نہ ہو, جو اللہ سے محبت نہ رکھتے. حکمران کبھی کبھی اپنے ملک کے دورے پہ آئیں تو ان کو پہلے کیا کہیں گے؟ میری بات سنیں نا, ابھی آپ نے رانا صاحب کے اس لفظ کو کنڈیم کیا, لیکن جن کے بچے مر گئے, جن کی مائیں مر گئی, جنہوں نے پتہ نہیں کتنے مداروں پہ رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے اولاد کے لیے دعا مانگی اور وہ ان چیزوں کھانے کی وجہ سے مر گئے, ان کے کون ذمہ دار ہے؟ اس کو کن الفاظوں سے دیں گے؟ ان کو کیا خادم اعلیٰ کہنا شروع کر دیں جو بیچارے مار دیے بچے ان کے؟ ابھی صاحب آپ تھوڑا سا ڈرے, ضرور ڈرے, مجھے پتا ہے خوف ہے آج کل ہم پہ بھی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. خدا کے واسطے یہ جو موت بیچ رہے ہیں, جو لوگوں کی زندگی چھین رہے ہیں, ان کی ہمدردی کرنا کفر سے زیادہ بری بات ہے. ان کی ہمدردی کون کر رہا ہے؟ مطلب ہے قانون تو بنائے نا, قانون سارے موجود ہیں. 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے, 100 میں ہوتا ہے نا, یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ آج بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کا نام آپ رکھ دیں سرپرست اعلیٰ مردار فروخت, ملاوٹ فروخت, فوڈ منسٹر فوڈ کا نام یہ رکھ دیں کہ یہ مرداروں کے بیچنے کے لیے جو قوم ہے نا, ہم مردہ کھاتی ہے. طارق صاحب ہیں فیصل آباد سے, بڑی دیر سے ہولڈ کر رہے ہیں. طارق بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. سوری آپ کو بڑا ہولڈ کرایا سر. کوئی بات نہیں سر, میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی میں نے اب پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ کا. جی مسئلہ تو ادھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, جو لوگ یہ چیزیں بیچتے ہیں, وہ ان سیاستدانوں کے الیکشن پہ پیسے لگاتے ہیں. یہ فوڈ انسپیکٹر جو ہوتے ہیں وہ جو عہدے پہ آتے ہیں وہ پیسے لگاتے ہیں. جناب اگر وہ سیاستدان پیسے لگائے گا, جب وہ پیسے لگا کے آئے گا, وہ پیسے دے کے سیٹ پہ آئے گا, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ وہ پیسے پورے نہ کرے اور وہ بندہ وہ کام نہ کرے؟ جناب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن لڑنا غریب آدمی کا کام نہیں ہے. جب الیکشن پہ لاکھوں اور کروڑوں روپے لگیں گے تو پھر وہ یہی چیزیں ہم کھائیں گے. مسئلہ تو یہ ہے, یہ صاحب کہہ رہے تھے ابھی کہ یہ زرداری اور سناول یہ دوسرے لوگ کھائیں, یہ کیسے کھائیں گے؟ یہ ہم غریبوں نے ہی کھانا ہے, یہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اب مجھے بھی یہ بتائیں, میں نے کئی دفعہ گوشت لینے گیا, پتہ کیا اسٹیمپ, وہ بگدہ لے کے کسائی کھڑا ہو گیا کہ نیچے اترو. جناب میں ٹی ایم اے کے دفتر گیا, میں نے کئی جگہ ڈی سی او فیصل آباد کو میں نے درخواست دی, لیکن وہ کسائی اب فون نمبر سے پلیز کنٹری کوڈ +9242, اور پھر آپ کی اب اسکرین پہ چل رہا ہے 00924237182390 کنٹری کوڈ کے ساتھ ہے. آپ کال کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بٹی صاحب اس وقت سب سے زیادہ اگر پروفیٹیبل کام دیکھا جائے نا تو وہ 3 ہیں. منرل واٹر کی آڑ میں یہ اس طرح کا صرف فلٹرڈ واٹر بیچنا, رنگ گورا کرنے والی کریمیں,
اور ہومیوپیتھک اور یونانی ادویات کے نام پہ لوگوں کو زہر کھلائے جانا. ایک تو مجھے لگتا ہے ہر دیوار کو میں دیکھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی نہ کوئی خوفناک بیماری ہے جی. اور لکھا ہوتا ہے کہ معجون مچھلی لے جائیں تو یہ لے جائیں. پورے لاہور جی ٹی روڈ سے اسلام آباد جی ٹی روڈ تک جو ہے وال چاکنگ اسی کی ہم نے ایک بڑی دوائیوں کی فیکٹری پہ چھاپا مارا, 158 برانڈ بن رہے تھے, اور کیا تھا کہ کوڑے کے ڈھیر سے جو شیشیاں اکٹھی کی جاتی ہیں ان کو صرف کھنگال کے سرف سے دھونا بھی نہیں ہے, صرف کھنگال کے اس میں لوٹے سے سیرپ فل ہو رہے تھے, اور وہ ملٹی وٹامن کے نام پہ اور وہ بچوں کے سیرپ کے نام پہ وہ جا رہے تھے. اور اس نے ہمیں چیلنج کیا, اس نے کہا کہ اگر آپ میں کوئی طاقت ہے, ڈرگ انسپیکٹرز میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا جی اگر آپ میں طاقت ہے تو ہماری فیکٹری سیل کر کے دکھا دیں, کیونکہ ہم تو ہربل یونانی اور ہومیوپیتھک ادویات بنا رہے ہیں, اس کے بارے میں کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے. اور میں نے اس کے لیے جو ہمارے پارلیمانی سیکرٹری صحت ہیں اور ہیلتھ منسٹر ہیں خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق, ان سے میں نے بات کی جا کے, میں نے کہا جی کہ اس کے بارے میں آپ کیوں قانون پاس نہیں کرتے ہیں, پچھلے 5 سال آپ اسمبلی میں رہے ہیں, اب بھی آپ کو 1.5-2 سال ہو گئے ہیں, کوئی قانون اس کے بارے میں بھی تو پاس کریں. تو ان کا یہ تھا کہ نہیں ابھی ہم کوشش کریں گے, دیکھیں گے, لیکن اگر ان کی تنخواہوں کا بل آئے تو وہ اسی دن پاس ہو جائے گا, اگر کوئی اور منصوبے کا آئے تو وہ آ جائے گا. دیکھیں میں آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, خدا را جہاں جہاں یہ زہر بک رہا ہے, یہ موت بک رہی ہے, آپ قانون کا انتظار نہ کریں, اہل محلہ کٹھے ہوں, اہل علاقہ کٹھے ہوں, اس فیکٹری کے باہر جا کے پرامن احتجاج کریں. اگر حکمران وقت کو غیرت آ جائے, اگر قانون حرکت میں آ جائے, جو ہے ہی نہیں, تلاش گم شدہ ہے, خدا رسول کا واسطہ اس میں جہاد سمجھ کے ہر لوگ جہاں جہاں جب دوسری میں موسیٰ صاحب ایک ابھی مجھے نہایت جو میرے لیے قابل احترام ہے, ایک ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس ہیں, ان کا میسیج آیا ہے, نہایت دیندار ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے حکمران اس اہل ہی نہیں ہے, ان کو چاہیے پاکستان کو USA یا امریکہ کو پٹے پہ دے دیں, وہ 10 سال میں یہ سارا گند باہر ظاہر نکال دیں گے جنہیں ہم مسلمان آپ یہ پاکستانیوں کو 2 پٹے پہ دے دیں, وہ 2 سال میں ٹھیک کر لیں گے. جی 2 سال کیا دیں, 10 دنوں میں ٹھیک کر لیں گے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے خود انصاف کرنا ہے, جب ہمیں پتہ ہے ہم نے خود احتساب کرنا ہے, تو ہمارے ارد گرد جہاں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے فوری طور پہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں اس ملک کے اندر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب جیسا قانون سزائے موت رکھیں ملاوٹ کرنے کی, سزائے موت ہونی چاہیے, کیونکہ موت بیچ رہی ہے. انڈین کورٹس نے دی ہوئی ہے لائف امپریزنمنٹ فوڈ ایڈلٹریشن کے لیے, ہمارے یہاں ہے ایسی کوئی؟ نہیں جی بالکل نہیں ہے. یہاں پہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے, ایک بندے کو مارتا ہے, تو اس پہ 302 کا مقدمہ قائم ہوتا ہے اور اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے, جو ابھی آج کل تو رکی ہوئی ہے, لیکن سزا سنائی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی فوڈ میں ملاوٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ معذور ہوتے ہیں, سینکڑوں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں, تو ان کو 3,000 سے جرمانہ شروع ہوتا ہے, جو کو 20-25 ہزار روپے تک جرمانہ جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں جرمانہ جو ہے نا وہ کسی کو ہوتا ہے. قانون بنائے نا, اس میں عمل کرائیں. اور دوسری جس طرح آج آپ نے پروگرام دکھا دیا, جس طرح بٹی صاحب نے کہا ہے, کالرز اگر پاکستان سے باہر بیٹھ کے اتنا دکھ رکھ رہے ہیں, پاکستان کے اندر رکھ رہے ہیں, تو یقین کریں اس کے بعد اگر آپ نے اس کا فالو اپ شروع کر دیا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ہماری قوم میں اتنی ابھی جان موجود ہے, کوئی بھی اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. اور نہیں, ہماری قوم میں اتنی جان ہے کہ کسی کے بچے کو بھی نہیں مرتا دیکھنا. اور آپ دیکھیں گے یہ ختم ہوگا. لوگ ہی بیچ رہے ہیں مبشر صاحب, خدا را پتہ نہیں ہر قوم میں مردار بھی ہوتا ہے. لیکن بٹی صاحب اس میں مدثر صاحب ہے دبئی سے, ایک منٹ میں کال ہے نا. جی دبئی, السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام مدثر. جی میں مدثر بول رہا ہوں دبئی سے. جی آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. آپ کا یہ دوبارہ ٹیم آنے کا بہت بہت شکریہ, اور خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. تھینک یو سر. اور یہ جو پروگرام چلا بہت زبردست, مجھے تو یہ شہباز شریف کا بہت بڑا ایک نظارہ نظر آ رہا ہے, جو خون کے آثار ہمیں دکھائی دیتے ہیں, بہت زبردست ہے یہ ان کے. تو ہم اس کو نون کے جو جماعت ہے فیمیل کو, اس کو ہم میسج دیتے ہیں, گو نواز گو, گو نظام گو. تھینک یو ویری مچ. نوید رضوی صاحب ہیں, سابق تحصیل ناظم قصور کے ہمارے ساتھ. رضوی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیں. اب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور رہا نہیں گیا, میں کہا میں اپنی آپ بیتی بھی آپ کو سنا دوں. یہ خاص طور پہ سلوٹر ہاؤس کے سلسلے میں جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. جی سب قصور میں ہی, قصور کے قریب مصطفیٰ آباد جگہ ہے, یہ وہاں کا قصہ ہے. وہاں جو سلوٹر ہاؤس تھا مدتوں سے بند تھا, اس کو کھلوانے کی کوشش کی, اور کوشش کیوں کی
کہ وہاں مردار گوشت لوگوں کو کھلایا جا رہا تھا. مقامی لوگوں کی مطلب آہو بکار سن کے انتہا تو یہ ہے کہ علاقے کا ایس ایچ او نے جب اس سے میں نے کہا کہ بھئی تمہارے یہاں مردار گوشت مل رہا ہے, اس کو کیوں نہیں روکتے, تو اس نے کہا جی سلوٹر ہاؤس نہیں ہے, ہم روک نہیں سکتے, جگہ جگہ پہ ذبح ہوتا ہے گوشت. اس کو جب کھولا گیا, وہ مطلب میں ہی وہ بد نصیب آدمی تھا جس نے کوشش کی, تو زندگی میں کبھی پرچہ نہیں ہوا تھا, اور وہ آج تک پرچہ ہمارا قبضے کا جو ہے کہ زمین قبضہ کر رہے تھے جو کہ سرکاری زمین میں. جی صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے ذرا, یہ میں نے بچوں کی ایک کھانے کی چیز منگائی ہے جس کا پیکٹ میں نے کھولا ہے, یہ اس میں پتہ نہیں کیا کیمیکلز لگے ہیں کہ اس میں آگیں لگ رہی ہیں اس میں, یہ دیکھیں. تو صاحب اس میں Can you see it on my screen? کیمیکلز ہیں اس میں بالکل. یہ آپ دیکھیں, پتہ نہیں کیسے کیسے جان لیوا کیمیکلز ہیں اس میں, کہ کیسی آگ لگ رہی ہے, یہ دیکھیں. صاحب یہ تو میں آپ کے یہاں جو فاسٹ فوڈ ہمارے یہ کیا ہو رہا ہے رانا عظیم صاحب؟ سر یہ پلاسٹک ہے, یہ ہم زہر دیتے ہیں روزانہ اپنے بچوں کو ہر دکان. یہ آپ نے یہ تو عجیب سی سمیل آ رہی ہے, پلاسٹک ہے جی. ابھی آپ اس طرح کریں پلاسٹک بننے کی سمیل ہے. جتنی اور چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہیں نا, منگوائیں بازار سے, ابھی کسی بھی بڑی بڑی معروف کمپنیوں کی, وہ دکھائیں جو بچے روزانہ کھا رہے ہیں. اسکولوں کی کنٹینوں پہ کیا بک رہا ہے, کالجوں کی کنٹینوں پہ کیا بک رہا ہے, گلی محلوں میں کیا بک رہا ہے, یہ بک رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو خود موت لے کر دے رہے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو موت لکھ کے دے رہے ہیں, لے کے دے رہے ہیں, ہم پیسے خرچ رہے ہیں ان کو موت دینے کے لیے. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور یہ ہم نے ایک دو صرف اپنا بڑے معروف برانڈ کے بچوں کے سنیکس کو دیکھا, وہ ابھی تک پورے اسٹوڈیو میں ہمارے سمیلز ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں ایک اور برانڈ ہے, میں اب نام نہیں لے رہا کسی کا, یہ آگ کس طرح پکڑ رہا ذرا. کین یو لک ایٹ دس, کتنے کیمیکلز اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہم اپنے بچوں کو خرید کے دیتے ہیں روز کہ بیٹا زہر کھا لو, پلیز زہر کھا لو, پلیز زہر کھا لو. اور اس بعد ہم ہسپتالوں میں بھی جو ادویات دے رہے ہیں وہ بھی زہر ہی ہے میرا. کیا پلاسٹک آلو جو ہیں, آلو کبھی جلتا ہے, بیسن کبھی جلتا ہے, چنے کی دال یا چنا کبھی جلتا ہے. یہ تو آلو ہے جی, یہ آلو ہے. تو یہ آلو, یہ سنتھیٹک آلو ہے, یہ آرٹیفیشلی آلو ہے. جیسے آپ نے تیل میں ہی فرائی کرتے ہیں نا اس کو, جیسے آپ نے یہاں پہ سنتھیٹک دودھ کی بات بتائی ہے, اسی طرح کی یہ بھی سنتھیٹک پروڈکٹس ہیں جو پیرنٹس بڑے فخر سے لے کے دیتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے برانڈ کے ہیں اور بڑی اچھی چیز ہے, تو یہ آپ کھا لیں, یہ ٹھیک ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں اگر وہ بجلی کے تار کی طرح جلتی ہیں, کیا پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو پلاسٹک کی چیزیں کھانے کے لیے دے رہے ہیں؟ بٹی صاحب. مبشر صاحب پھر میری گزارش ہے, دیکھیں ہماری پیرنٹ انہوں نے صحیح اپنا بول رہے, دل سے آواز نکال, ہماری گفتگو میں ملاوٹ, ہماری کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ, ہمارے کردار میں ملاوٹ, ہماری جمہوریت میں ملاوٹ, ہمارے قانون میں ملاوٹ. اگر یہ زہر بیچ رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی, یہ پاکستان برائے فروخت ہے, لوٹو. اسی لیے گدے ختم ہو گئی ہیں کیونکہ انسانوں نے انسانوں کا گوشت کھانا شروع کر دیا ہے. آپ کو آج سے 5-10 پہلے گدیں بہت زیادہ نظر آتی ہوں گی مردار کھانے کے لیے, اب وہ گدیں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ انسان گدوں کے روپ میں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, میں بتاؤں گا بھی, آپ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھ اب بھوک سے مر رہے ہیں, کیونکہ وہ گوشت جو مردار کھاتے تھے وہ ہم نے بیچنا شروع کر دیا. ہم نے کھانا شروع کر دیا ہے. ہم مردہ قومیں ہیں, مردوں کی خواہشیں نہیں ہوتی. یہ دو چیزیں آپ نے دکھائی ہیں, ان دو چیزوں کی پبلسٹی کون کرتے ہیں؟ ہم لوگ کرتے ہیں, میڈیا ذمہ دار ہے. اور اس کے بعد ان دونوں کمپنیز کے مالک کون ہیں؟ اگر میں ان کا نام لے دوں تو پتا چلے اے آر وائی بھی میرے خلاف عدالت میں چلا گیا. نہیں بھائی میں نہیں افورڈ کر سکتا. نہیں, ان کے مالک کون ہیں؟ دونوں سیاست میں ہیں, دونوں بااثر ہیں. اچھا سیاست دونوں سیاست میں ہیں. نہیں میڈیا کو آپ دیکھیں, جو ادارے بنائے گئے تھے ان کو روکنے کے لیے, مضر صحت کے لیے, انہوں نے ان چیزوں کو پاس کیا تو یہ سیل ہو رہی ہے نا. مبشر صاحب تھوڑا سا ہمیں فیکٹس جاننے چاہیے. وہ ادارے جنہوں نے ان کے سیمپل پاس کیے کہ مضر صحت نہیں ہے, وہ ذمہ دار ہے نا. آپ کیوں کرتے ہیں جیسے حکومت نے کیا کہ پہلے پلازا بنوا دیے, پیسے لے کے رشوت لے کے بعد میں گرا دیے. اور یار آپ غلط کام ہونے کیوں دیتے ہو, اس کے بعد شور میں چاہتے ہو. پہلے آپ غلطی کا ہم حصہ بنتے ہیں, اس گناہ کا حصہ بنتے ہیں, اس مردار کھانے کا حصہ بنتے ہیں, اس کو بیچنے کا حصہ بنتے ہیں. لاسٹ کال وسیع طاہر اکاڑا سے. طاہر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مبشر لقمان صاحب, میں تو پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے جو اس کو آن بورڈ لیا ہے. تھینک یو سر. اور میں
یہ آپ بھی جانتے ہیں. جس طرح میں نے آج سے 2-3 سال پہلے ایک اخبار میں نیوز پڑھی تھی کہ ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن لیا تھا جس میں اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا, بلکہ ورڈکٹ دیا تھا اپنا, کہ جتنے بھی ٹیٹرا پیکنگ میں ملک ہیں, پیکڈ ملک ہے, سب میں, جس طرح آپ نے مینشن بھی کیا اپنے پروگرام میں, لیکن وہ اس کے اندر ایک ایسا کیمیکل پایا جاتا ہے جو کہ کاسٹک, جو کہ یہ سوپ اور پاؤڈرز میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں, آپ نے اس میں ایک فرق ہے وسیع صاحب جی. فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ کر سکتے ہیں, یہ ہر چیز جو اس پیکنگ میں ہے ضروری نہیں وہ حفظان صحت کے مطابق بھی ہے, اور اس لیے اب یہ صرف لیبل کر دینا کہ جو ٹیٹرا پیک میں ہے وہ غلط ہے, نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن مبشر صاحب بات یہ کہ اس نیوز کو, وہ انگلش نیوز پیپر تھا, اس نیوز کو میں 3 سال تک ڈھونڈتا رہا ہوں کہ اس کی مزید انفارمیشن مجھے مل سکے. وہ میڈیا سے ہی غائب ہو گئی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ میڈیا سے کیوں غائب ہو گئی. آپ یہاں پہ اکاڑا کسی ٹائم تشریف لائیں, میڈیا اپنی ٹیم کو میرے پاس بھیجیں, میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ جو لوگ کسی دور میں چرس شراب کا کام کرتے تھے, وہ چرس اور شراب کا کام چھوڑ کر اب دودھ کا کام کر رہے ہیں. پورے لاہور کا سپلائی کرتے ہیں یہاں اکاڑا سے. پہلے وہ یہ رانا صاحب ابھی یہی بات کر رہے تھے. 51,000 دکانیں لاہور شہر کے اندر, تھینک یو سر, تھینک یو. 51,000 دکانیں لاہور شہر کے اندر صرف دودھ کی ہیں, 51,000 دکانیں. اور مبشر صاحب ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلو, پاکستان کی سب سے بڑی جعلی میڈیسن کی مارکیٹ کے اس علاقے میں ہے, لوہاری میں ہے. اس کا MNA MPA کون ہے پاکستان میں؟ جناب MPA جو ہیں وہاں پر وزیر صحت, مشیر صحت ہے. اس کے بعد آپ آجے نا ذرا تھوڑا سا آگے, شالمی میں تمام کریمیں تیار ہوتی ہیں, تمام وہاں پہ جعلی چیزیں تیار ہوتی ہیں, تمام پرفیوم تیار ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. وہاں پہ کون ہے؟ ہمارے حق میں وقت وہاں پہ ہے. تو کون ایکشن کرے گا بھائی وہاں سے؟ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں صرف ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ایک تو یہ بھی صحیح ہے کہ مردار کا گوشت بک رہا ہے تو ہم لوگ گد بھوکے مار رہے ہیں, لیکن ایک اور بات بھی ہے, ہماری جو پیسٹیسائڈز ہیں اس میں ایسی زہریلی چیزیں ملنا شروع ہو گئی ہیں جس سے ہماری فصلوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے, لیکن جب وہ فصلوں میں لگا ہوا پانی اس میں پڑتی ہیں, وہ جانور پیتے ہیں, گائے بھینسیں وغیرہ, وہ مر جاتے ہیں. اور جب گدوں نے ان کا گوشت کھانا شروع کیا تو وہ زہر کی وجہ سے وہ مرنا شروع ہو گئے. اب بڑا مشکل ہے کہ شاید آپ کو کہیں پہ گدوں کی پاپولیشن نظر آئے, کیونکہ وہ ہم نے اپنے ہی زہر سے ان تک کو مار دیا ہے. یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہمارے درمیان ہو رہا ہے. یہ کوئی مریخ کے سیارے پہ کھرا سچ کی ٹیم نہیں گئی اور وہاں سے یہ فوٹیج نہیں لے کے آئی. یہ فوٹیج ہمارے پاس ہے. اگر ان کے اوپر قانونی چارہ جوئی کرنی ہے تو ہم کوپریٹ کرنے کو تیار ہیں, ہم گواہ بننے کو بھی تیار ہیں, بٹ کرنے والا تو کوئی آئے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.